حق نصیر حق نصیر حق نصیر حق نصیر حق نصیر حق نصیر درود شفا آواز بلند اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم حاضرین مجلس، آج کی یہ باقاعدہ تقریب تحفظ ختم نبوت کے عنوان سے موسوم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا یہاں تشریف لانا، میرا حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین۔ آپ کی خدمت میں دو چیزیں عرض کروں گا، اور اس یقین کے ساتھ کہ آپ یہ دو باتیں مجھ سے سنیں گے اور ان پر غور فرمائیں گے۔ سب سے پہلے تو تحفظ ختم نبوت کے حوالے سے جو کانفرنس گولڑا شریف میں انعقاد پذیر ہوتی ہے، اس پر آپ کو دعوت میں خود بھی دے رہا ہوں۔ مجھ سے پہلے میرے بھائی سید صداقت شاہ صاحب آپ کو دعوت دے چکے ہیں، لیکن پھر بھی میں قند مقرر کے طور پر آپ کو پھر دعوت دے رہا ہوں کہ تحفظ ختم نبوت کے حوالے سے جو کانفرنس 28 ربیع الثانی کو گولڑا شریف میں انعقاد پذیر ہوتی ہے، آپ پورے ذوق شوق سے، پورے ولولے سے اس کانفرنس میں شریک ہوں گے۔ اور دوسری بات، آج کل سوشل میڈیا پہ جو سنیت کا مذاق بنایا جا رہا ہے، میں اس حوالے سے کچھ گزارشات آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ آپ ذہنی طور پہ یہ بات سننے کے لیے تیار ہیں؟ بے شک لبیک کے نعرے وغیرہ مار لیں، ہم بھی لبیکیوں کے ساتھ ہیں، لیکن بات وہ ہے جو بات حق ہے۔ سنیت کے حوالے سے سب سے پہلی بات، یہاں پہ اکثر و بیشتر گولڑا شریف کے تعلق والے بیٹھے ہیں۔ میری اور گولڑوی حضرات کی سنیت، میری اور گولڑوی حضرات کی سنیت، اس کا سرٹیفکیٹ مجھے اور آپ کو حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب گیلانی نے عطا فرمایا ہے۔ اس سے ہٹ کر سنیت کے حوالے سے ہمیں کسی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اس بات کو مانتے ہیں، جانتے ہیں، اور ہمارا گولڑویوں کا مزاج بھی یہ ہے کہ ہم اپنے مشائخ، اپنے اکابرین، ان کے حوالے سے جو بات ہم تک پہنچے وہ ہم من و عن تسلیم کرتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی اجارہ داری قائم کرنا چاہے یا اجارہ دار بننا چاہے تو ہم اس کی اجارہ داری اس کے منہ پہ دے مارتے ہیں۔ سنیت کی اجارہ داری کسی کے پاس نہیں ہے۔ ہر خانقاہ کا پیر اپنے مریدوں کی سنیت کا ضامن ہے۔ آپ کسی خانقاہ کے مرید ہیں، آپ اپنے مشائخ سے جا کے پوچھیں۔ اگر کوئی سرٹیفکیٹ لینا ہے تو اپنے مشائخ سے جا کے لیں، ہاتھ دیں اپنے مشائخ کو اور سرٹیفکیٹ لیں کسی غیر سے۔ تو پھر ایسی سنیت پر یہ بے غیرت سنیت ہے۔ یہ چیز آپ ذہن میں رکھیں، اور دربار عالیہ غوثیہ مہریہ گولڑا شریف کے متعلق اس چیز کو ذہن نشین کر لیں کہ ہم
نہ رافضی ہیں نہ ناسبی ہیں، ہم سنی ہیں، اور سنی بھی وہ جو میرے والد گرامی نے نام و نسب میں فرمایا کہ حسینی سنی۔ کون سا سنی؟ حسینی سنی۔ کوئی زبان منہ میں خاموش رہے، بآواز بلند، کون سے سنی ہیں ہم؟ حسینی سنی۔ حسینی سنی۔ کون سے سنی؟ حسینی۔ ہم یزیدی سنی نہیں ہیں، ہم حسینی سنی ہیں۔ ہماری رگوں میں حسینیت خون بن کر دوڑ رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم کسی یزید غرب کے سامنے سرِ تسلیم خم نہیں کر سکتے۔ اور جہاں تک صحابہ کا مسئلہ ہے، جناب ابو بکر سے لے کر تقدم زمانے کے اعتبار سے جناب ابو بکر سے لے کر تاخر زمانے کے حوالے سے حضرت ابو طفیل تک ہر صحابی کی عزت و تکریم کے قائل ہیں۔ جس کی صحابیت کو حضور نے قبول فرما لیا، جس کے ایمان کو حضور نے قبول فرما لیا، اس صحابی کے حوالے سے، اس شخص کے حوالے سے ہم سوائے کلمہ خیر کے اپنے منہ سے کچھ نہیں کہتے، سوائے کلمہ خیر کے، چاہے وہ ہمارا خلوت قضا ہو، چاہے ہم وہ محفل میں ہوں، ہماری خلوت ہماری جلوت ایک جیسی ہے۔ ہماری خلوت یہ نہیں کہ ہم کسی صحابی کے بارے میں اپنے خلوت قدوں میں بیٹھ کے کسی اور قسم کی گفتگو کریں اور جلوت میں آئیں، محفل میں آئیں، انجمن میں آئیں تو ہم وہاں پہ اور ہو جائیں۔ میرے آباء و اجداد الحمدللہ انہوں نے جس طرح سنیت کا پہرا دیا، وہ کسی غیر کی تعریف کے محتاج نہیں۔ ان کا کام چاہے تقریری ہو چاہے تحریری ہو، وہ عوام اہل سنت کے سامنے ہے۔ اور ویسے بھی سنیت اس وقت اتنی تقسیم ہو چکی ہے کہ اب اس کو اور تقسیم کرنا یا اس طرف چلنا یا لوگوں کو راغب کرنا کہ آپ تقسیم در تقسیم ہوں، یہ سنیت کی خدمت نہیں، سنیت کے ساتھ عداوت ہے۔ میں آپ کے توسط سے اہل سنت کی عوام کے سامنے ہاتھ باندھ کے اپیل کرتا ہوں کہ وہ سنیت کو مزید انتشار سے بچائیں، اور سنیت میں اس وقت جو قائدین ہیں وہ تحمل سے کام لیں، بردباری سے کام لیں، ایک دوسرے کو برداشت کرنا سیکھیں، ایک دوسرے کو رافضی یا ناسبی کہنا یہ کام اچھا نہیں، اس کو چھوڑیں۔ آپ کے رافضی کہنے سے نہ کوئی رافضی ہوگا، آپ کے ناسبی کہنے سے نہ کوئی ناسبی ہوگا۔ ہاں یہ ضرور ہوگا کہ ناسبی بھی خوش ہوں گے، رافضی بھی خوش ہوں گے کہ جو کام ہم سنیت میں نہیں کر سکتے وہ آج سنیت خود اس کام کو اپنے خلاف کر رہی ہے۔ اس لیے اہل سنت و جماعت کے ہر کارکن کے لیے میرا یہ پیغام ہے، چاہے وہ گولڑا شریف کے تعلق والا ہو یا نہ ہو، کسی خانقاہ کا ہو، چاہے کسی خانقاہ سے وابستہ نہ ہو، سنی ہو، ان کے لیے یہ پیغام ہے کہ گالم گلوچ اور بالخصوص یہ سوشل میڈیا پہ ایک دوسرے کو الزام دینا اور اوئے 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 کہنا، یہ اس قسم کی آوازیں بلند کرنا، یہ ہمارے مشائخ کا، ہمارے اکابرین کا طریقہ نہیں تھا، یہ ان کی طرز گفتگو نہیں تھی۔ آپ اکابرین کی طرز گفتگو اگر آپ سنتے یا اگر آپ کے سامنے وہ کوئی مثالیں ہوتی تو آپ یہ انداز کبھی پسند نہ کرتے۔
اگر آپ کے دل میں کچھ بھی سنیت کے حوالے سے درد ہے تو یہ پیغام آپ غائبین تک پہنچائیں گے. جو بھی میرا یہ پیغام سن رہا ہے وہ اس بات پہ غور کرے، اور اگر اسے یہ سمجھ آئے کہ یہ بات ٹھیک ہے تو وہ پھر یہ میرا پیغام اگلوں تک پہنچائے. اور جہاں تک ختم نبوت کانفرنس کے حوالے سے میں نے آپ کو دعوت دی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کانفرنس پہ بھی میں کوشش کر رہا ہوں کہ اہل سنت کے جملہ قائدین اس کانفرنس میں آپ کو نظر آئے، اور ایک اچھے اتحاد اور اچھے ایک محبت اور رواداری والے ماحول میں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے ہوئے آپ کو نظر آئے. میری کوشش اللہ برابر فرمائے، میں کوشش کر رہا ہوں، اور بھرپور میں نے ابھی بلکہ اقبال چشتی صاحب سے بھی یہ بات کی ہے، میری معاونت یہ بھی فرمائیں گے، اور بقایا بھی علماء جن سے میں رابطے میں ہوں الحمدللہ تمام وہ علماء جن کے رابطے مجھ سے ہو چکے ہیں اور وہ سنیت کا درد رکھتے ہیں، وہ اس بات پہ بالکل متفق ہیں کہ یہ وقت جوڑنے کا ہے، توڑنے کا نہیں ہے. اور ویسے بھی صوفیوں کا کام جوڑنا ہوتا ہے، سوئی کا یہ کام کرتے ہیں. سوئی جس طریقے سے ایک دوسرے کو جوڑتی ہے، ایک دوسرے کو جوڑتی ہے، توڑتی نہیں. صوفیاء کا ویسے بھی یہ منہج رہا ہے کہ یہ جوڑنے والے ہوتے ہیں، توڑنے والے نہیں ہوتے. اس لیے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، آستانہ عالیہ گولڑا شریف. اس لیے مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید ہے، اللہ کے کرم پر یقین ہے کہ وہ میری اور میرے معاونین کی اس کوشش کو برابر فرمائے گا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے 28 ربیع الثانی کو ختم نبوت کانفرنس پہ آپ ان قائدین کو، ان علماء کو اکٹھا دیکھیں گے جن کا دیکھنا فی الحال اکٹھا دیکھنا محال نظر آتا ہے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کامیاب فرمائے گا. لیکن آپ نے سوشل میڈیا پہ اس قسم کی شر انگیزی والی کسی تحریک کا حصہ نہیں بننا. اگر کوئی بھی آپ کو کسی بات پہ اکسائے، آپ کو کسی بات پہ غصہ دلانے کی کوشش کرے، آپ نے انتہائی تحمل سے، بردباری سے، حوصلے سے اس کی اس کوشش کو ناکام بنانا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں امن کا پیغام عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل